دوستو ویسے تو ہماری دنیا کے زیادہ تر علاقوں میں دن اور رات برابر ہوتے ہیں، یعنی جتنا لمبا دن ہوتا ہے لگ بھگ اتنی ہی لمبی راتیں بھی ہوتی ہیں۔ مگر آپ کو جان کر شاید حیرانی ہوگی کہ ہماری دنیا میں کچھ ایسے دیش یعنی کچھ ایسے علاقے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر جب ایک بار سورج نکل جاتا ہے تو وہ مہینوں تک کبھی نہیں ڈوبتا ہے، اور اسی طرح سے جب ایک بار سورج ڈوب جاتا ہے تو اگلے کئی مہینوں تک دوبارہ نکلنے کا بھی نام نہیں لیتا ہے۔ اس طرح سے ان علاقوں میں ایک دن اور ایک رات کئی مہینوں کے ہوتے ہیں۔ تو چلیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے کچھ ایسے ہی خاص اور عجیب و غریب علاقوں کی سیر کراتے ہیں کہ جہاں پر ایک دن اور ایک رات کئی مہینوں کے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاتے ہیں کہ ایسی کنڈیشن میں وہاں پر رہنے والے لوگ اپنی زندگی کو کیسے مینج کرتے ہیں، یعنی کب سوتے ہیں، کب جاگتے ہیں اور کب اپنا کام کرتے ہیں۔ تو دوستو اس لسٹ میں سب سے پہلا نام ہے روس کا، جہاں کے کچھ نارتھ کے علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں لگ بھگ 15 مئی سے لے کر 15 جولائی تک یعنی 2 مہینے تک سورج 24 گھنٹے تک چمکتا رہتا ہے۔ ان علاقوں کی رات کو وائٹ نائٹ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ وہیں دوسری طرف سردیوں کے موسم میں لگ بھگ 2 دسمبر سے لے کر 11 جنوری تک یعنی لگ بھگ لگاتار 40 دن تک ان علاقوں میں سورج نکلتا ہی نہیں ہے اور پورے کے پورے علاقے میں اندھیرا چھایا رہتا ہے۔ سردیوں میں ان علاقوں کا ٹیمپریچر -36 یعنی 36 تک پہنچ جاتا ہے۔ ان علاقوں کی لسٹ میں دوسرا دیش ہے فن لینڈ۔ فن لینڈ یورپ کا ایک ایسا دیش ہے کہ جس کو دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں کی لسٹ میں 1 نمبر پر رکھا جاتا ہے۔ اس کا علاقہ لگ بھگ 3,38,000 اسکوائر کلومیٹر ہے، جبکہ اس کی آبادی لگ بھگ 55 لاکھ ہے۔ اس دیش کا موسم بھی بڑا سہانا ہے۔ فن لینڈ کے نارتھ کے زیادہ تر علاقوں میں سردیاں گرمیوں سے لمبی ہوتی ہیں اور سردیوں کی رات میں ہمیشہ ٹیمپریچر مائنس میں ہی رہتا ہے۔ کبھی تو یہ ٹیمپریچر 30 یا 40 تک بھی پہنچ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ ان علاقوں میں سردیوں کے موسم میں لگ بھگ 51 دن تک سورج اپنی شکل نہیں دکھاتا ہے، اور اس علاقے میں رہنے والے لوگوں کو 51 دن کی لمبی رات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ حالانکہ دوسری طرف گرمیوں کے موسم میں سورج 73 دن تک چمکتا رہتا ہے اور بیچ میں ایک بھی بار نہیں ڈوبتا ہے۔ اسی وجہ سے ان 73 دنوں میں لوگ زیادہ تر کام کرتے ہیں اور سونے سے پرہیز کرتے ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آنے والے سردی کے موسم میں ایک بار پھر سے ان کو ایک لمبی رات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے سویڈن کا۔ سویڈن فن لینڈ کا ہی ایک ایسا پڑوسی دیش ہے کہ جس کا موسم اس سے بالکل ملتا جلتا ہے، اور دنیا کے خوشحال دیشوں کی لسٹ میں سویڈن کا نام بھی 6 نمبر پر آتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دیش کے زیادہ تر علاقوں میں لگ بھگ 6 مہینے کی گرمی ہوتی ہے، اور ان 6 مہینے میں سورج 1 منٹ کے لیے بھی نہیں ڈوبتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ سورج کی روشنی کو حد سے زیادہ پیار کرتے ہیں وہ لوگ یہاں پر گھومنے کے لیے ضرور جاتے ہیں۔ حالانکہ دوسری طرف سردیوں کے موسم میں پھر سورج کئی دنوں تک نکلتا بھی نہیں ہے اور ایک لمبے وقت تک یہاں کے لوگوں کو رات کا ہی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس یورپین دیش کی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جبکہ اس کا زمینی علاقہ لگ بھگ 4.5 لاکھ اسکوائر کلومیٹر بتایا جاتا ہے۔ اس لسٹ میں اگلا نام ہے ناروے کا۔ ناروے بھی یورپ کا ہی ایک ایسا دیش ہے کہ جو سویڈن اور فن لینڈ کے پاس ہی موجود ہے، اسی لیے اس کا موسم بھی ان دیشوں سے ملتا جلتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ سویڈن اور فن لینڈ کی طرح ہی ناروے دیش کا نام بھی دنیا کے سب سے خوشحال دیشوں کی لسٹ میں 8ویں نمبر پر ہے۔ یہاں کے موسم کو بھی بڑا دلچسپ مانا جاتا ہے۔ اس دیش کے لگ بھگ 3,85,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے پر 54 لاکھ لوگ آباد ہیں۔ اس دیش کو لینڈ آف مڈ نائٹ سن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، کیونکہ اس دیش میں سورج آدھی رات کو بھی پوری طرح سے چمکتا اور دمکتا رہتا ہے۔ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مئی کے آخر سے لے کر جولائی کے آخر تک یعنی لگ بھگ 75 دن تک لگاتار سورج چمکتا ہی رہتا ہے اور کبھی بھی نہیں ڈوبتا ہے۔ وہیں اسی دیش میں ہی ایک ایسا علاقہ بھی موجود ہے کہ جہاں پر 10 اپریل سے لے کر 23 اگست تک کبھی بھی سورج نہیں ڈوبتا ہے، مگر سردیوں میں بالکل اسی طرح سے ہی سورج کبھی اپنی شکل بھی نہیں دکھاتا ہے اور لوگ لمبی راتوں کا سامنا کرتے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس دیش میں گرمیوں کے موسم میں گھومنے جائیں گے تو آپ کو یہاں پر بڑا ہی سہانا موسم دیکھنے کو مل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ لوگ ہر جگہ آسانی کے ساتھ گھوم بھی سکیں گے، مگر اگر آپ لوگ سردیوں میں جائیں گے تو یقیناً ایک لمبی رات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر رہنے والے لوگ اپنا زیادہ تر کام گرمیوں میں ہی نپٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔
اب بات کرتے ہیں اگلے دیش کے بارے میں، اور وہ ہے آئس لینڈ۔ آئس لینڈ بھی یورپ کا ہی ایک ایسا ٹاپو ہے کہ جس کو حد سے زیادہ ٹھنڈا اور صاف مانا جاتا ہے۔ یہ اتنا زیادہ صاف اور ٹھنڈا ہے کہ یہاں پر مچھر جیسی چیزوں کا نام و نشان بھی نہیں ہے، اور شاید اس کے حد سے زیادہ برفیلا ہونے کی وجہ سے ہی اس کا نام آئس لینڈ رکھا گیا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس دیش میں بھی جون کے پورے مہینے میں سورج کبھی بھی نہیں ڈوبتا ہے اور اپنی پوری روشنی کے ساتھ چمکتا رہتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ گرمیوں کے دوسرے موسم میں بھی اس ٹاپو کی راتیں ایک لمبے وقت تک سورج سے باتیں کرتی رہتی ہیں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر کسی انسان کو راتوں کی خوبصورتی دیکھنا ہے تو وہ اس علاقے کی سیر کر سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے دیش کے بارے میں، اور وہ ہے گرین لینڈ۔ گرین لینڈ ویسے تو زمینی طور پر اگر دیکھا جائے تو کینیڈا اور امریکہ جیسے دیشوں کا پڑوسی ہے، مگر راجنیتک طور پر یہ ڈنمارک کے کنٹرول میں مانا جاتا ہے اور وہی اس کو کنٹرول کرتا ہے۔ اس علاقے میں بھی گرمیوں کے موسم میں سورج 24 گھنٹے تک چمکتا رہتا ہے، جبکہ سردیوں میں لگ بھگ 6 مہینے تک رات ڈیرا ڈالے رکھتی ہے اور کبھی بھی سورج نظر نہیں آتا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ 1991 میں گرین لینڈ کا ٹیمپریچر لگ بھگ -69 نوٹس کیا گیا تھا، یعنی -69۔ گرین لینڈ کا زمینی علاقہ لگ بھگ 21,66,000 اسکوائر کلومیٹرز کے قریب ہے، جبکہ یہاں پر صرف اور صرف 56,000 لوگ ہی آباد ہیں۔ اس لسٹ میں اگلا نام آتا ہے امریکہ کے مشہور علاقے الیسکا کا۔ یہاں پر بیرو نام کی ایک جگہ ہے کہ جہاں پر مئی کے آخر سے لے کر جولائی کے آخر تک سورج کبھی بھی نہیں ڈوبتا ہے۔ اس کے علاوہ نومبر کے مہینے میں لگ بھگ لگاتار 30 دن تک رات قائم رہتی ہے، یعنی سورج کبھی نہیں نکلتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ علاقہ بہت سارے برفیلے پہاڑ کی وجہ سے بھی جانا جاتا ہے۔ اگر آپ لوگ اس جگہ پر گھومنا چاہتے ہیں تو جولائی اور نومبر کا مہینہ آپ کے لیے سب سے بیسٹ ثابت ہو سکتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں اگلے علاقے کے بارے میں، اور وہ ہے دنیا کا مشہور دیش کینیڈا۔ کینیڈا دیش میں بھی ایسے کچھ علاقے موجود ہیں کہ جہاں پر رات اور دن کے بیچ بہت بڑا فاصلہ موجود ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ کینیڈا کے انہی خاص علاقوں میں ہی جہاں ایک طرف گرمیوں کے موسم میں 2 مہینے تک لگاتار سورج آسمان پر ہی نظر آتا ہے، تو وہیں سردیوں کے موسم میں بھی لگ بھگ 1 مہینے تک سورج اپنی شکل بھی نہیں دکھاتا ہے اور پورا کا پورا علاقہ اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ شاید کینیڈا کے لوگوں کو بھی اس علاقے کا یہ موسم پسند نہیں ہے، اسی وجہ سے اس علاقے کی آبادی بہت کم ہے، جو لگ بھگ 3000 کے قریب ہے۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ کامنٹس باکس میں اپنی قیمتی رائے بھی ضرور دیں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں۔